اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس ہم نے موسلادھار بارش کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، پھر آسمان اور زمین کا پانی ایک اندازے کے مطابق ہو گیا جو طے شدہ تھا۔ وَحَمَلَ اللَّهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، جو ہماری حفاظت اور نگرانی میں چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کی خاطر تھا جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت و معزت کے لیے باقی رکھا، تو پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ سورہ قمر کی 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہے۔ پچھلی آیت میں نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں مجبور ہو چکا ہوں، میری مدد فرمائیے، یہ کہہ کر تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے ایک کشتی بنائیے، جس کا ذکر سورہ ہود 12ویں پارے میں اور سورہ مومنون 18ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ جو بھی واقعات بیان ہوتی ہیں اس کا ایک ایک جز ایک ایک جگہ آتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مختلف صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف احوال ان کے ملتے ہیں۔ ایسا ہی جو ہے نوح علیہ السلام کا بھی ہے، ایسا ہی دیگر پیغمبروں کا بھی آپ دیکھیں گے، سوائے ایک یوسف علیہ السلام کے۔ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ترتیب وار ایک ہی صورت میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرما دیا، ورنہ دیگر انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں اس کو جز کر کے بیان کرے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ساتھ کہیں پر بھی بیان نہیں کرے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پورے حصوں کو ملا کر دیکھنا ہے تو آپ یہ تمام صورتوں میں سے اس کو نکالنا پڑے گا۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ پوری تفصیل اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں بتائی۔ تو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا کہ وحی کی ان کی طرف فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ ایک کشتی بنائیے آپ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا اس کے بعد ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے سے۔ تو نظروں کے سامنے اور وحی کے ذریعے سے مطلب یہ تھا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے نوح علیہ السلام کے پاس، اور آ کر انہوں نے آپ کو جہاز سازی کی یعنی ترکیب بتائی اور تعلیم دی اللہ کے حکم سے، یعنی جہاز کو کشتی کو کیسا بنانا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا اس وقت تک، تو کشتی بنانا یا جہاز بنانے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ 6000 سال پرانی بات تھی یہ۔ تو اس وقت یعنی جبرائیل امین آئے اور جنگل سے لکڑیاں کٹوا کر منگائی گئی، اور پھر اس کو تختے بنائے گئے، اور پھر تختوں کو کیلوں کے ذریعے سے ٹھوک کر مضبوط کر دیا گیا۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک عظیم الشان جہاز تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کو تعلیم دے رہے تھے کہ کشتی کیسی بنانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مکمل کر لی گئی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی۔ اور پھر اسی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ یہ 4-5 آیتوں میں ایک آیت میں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، یعنی ہم نے اس واقعے کو عبرت اور معزت کے لیے باقی رکھا۔ اور سورہ ہود میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، یعنی وہ کشتی کو ہم نے کھڑا کر دیا، روک دیا، برابر کر دیا جودی پہاڑ کے اوپر۔ تو اس کی تحقیقات ہو رہی تھی سالوں سے کئی سالوں سے، صدیوں سے۔ تو ایک یعنی محققین کی ایک ٹیم نکلی ہوئی تھی ترکی کے علاقے میں، جو ہے وہ لوگ تحقیق کر رہے تھے۔ تو پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے وہاں پر اس پہ تحقیق کرتے کرتے 50 سال پرانی بات ہے کہ انہوں نے ایک حصے پر کوئی چیز پائی اور وہاں پر کھدائی شروع کی، تو وہاں پر نیچے سے کشتی برآمد ہوئی، اور
اس کے اوپر پوری برف کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ اندر دھسی ہوئی تھی پہاڑوں کے اوپر، چوٹیوں پر، اور اس کو جودی پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کے تعلق سے جو ہے یہ بات یعنی واضح ہوئی کہ وہ پہاڑ کی چوٹیاں تھیں، اور اس میں وہ کشتی دبی ہوئی تھی اور برف کی چٹانیں اوپر بن گئی تھی، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی تھی۔ جب وہ کھود کر نکالے اور پھر اس کے ریسرچ ہونے لگا اس کے اوپر، تو سب سے پہلے جو ہے جو چیز ملتی ہے تو اس کے بارے میں جو ریسرچ ہوتا ہے وہ اس کی عمر دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی سال پرانی ہیں۔ کہیں سے اگر دفینے برآمد ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں تو اس کو کاربن ڈیٹنگ کہا جاتا ہے، یعنی سائنٹیفکلی لیبارٹری ٹیسٹنگ کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈال کر دیکھتے ہیں، تو کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ وہ 6000 سال پرانی ہے وہ چیز جو دریافت ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ اس میں اندر جا کر مزید تحقیقات شروع کی، اندر اتر کر کشتی میں، تو اس کے جو ہے جو ڈائمنشنز تھے وہ انہوں نے ریکارڈ کیے۔ 427 فیٹ اس کی لینتھ تھی، 427 فیٹ لینتھ تھی، اور 95 فیٹ اس کی بریتھ تھی، چوڑائی، اور ہائٹ اس کی جو تھی وہ 75 فیٹ تھی، 75 فیٹ ہائٹ تھی۔ یعنی ایک زبردست عظیم الشان پانی کا جہاز تھا وہ، اور اس میں ایسے یعنی چیمبرز بنا دیے تھے، 3 اسٹوری تھے وہ، 3 اسٹوری بلڈنگ تھی وہ، یعنی اس کو جو ہے ایسے چیمبرز میں بنا دیا گیا تھا کہ 522 ریل کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس کے برابر کیپیسٹی اس میں اندر رکھ دی گئی تھی۔ اتنا بڑا، اتنا جو ہے وسیع بنایا گیا تھا، 3 اسٹوری میں جو ہے اس کو رکھا گیا تھا، 3 منزلہ۔ تو اور پھر اس میں یعنی جا بجا وینٹیلیٹرز لگائے گئے تھے تازہ ہوا کے آنے کے لیے، اتنے وینٹیلیٹرز ہر طرف چیمبرز میں جو ہے وینٹیلیٹرز لگائے گئے تھے، اور پھر ڈرینیج سسٹم، اس کا ڈرین جو تھا، دھونے کے بعد جو پانی باہر نکلنا تھا وہ اس کے لیے جو بہترین انتظام کر دیا گیا تھا۔ تو ایسا شاندار انتظام اس میں کیا گیا تھا۔ تو وہ آنے کے بعد وہ ساری تحقیقات جب دنیا کے سامنے آئی تو جو مخالفین ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ وہ کشتی تو نہیں ہو سکتی، وہ کشتی تو 6000 سال پرانی جو بات کر رہے ہیں، 6000 سال پہلے تو یہ ڈیولپمنٹ تھا ہی نہیں، یہ اس قسم کے جہاز آج بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہیں کہ آج بھی جو ہے اتنا ڈیولپ اور اتنا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں نہیں بنایا جا سکتا جس 6000 سال کی پرانی بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے کہہ رہے تھے۔ لیکن بائبل کو اور قرآن کو سامنے رکھ کر وہ لوگ تحقیقات شروع کیے۔ بائبل کی باتیں تو بہت سی غلط نکلی، اس لیے کہ بائبل میں تحریفات کی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اور ساری تفصیلات کے بارے میں وہ لوگ جو ہے ثابت کرتے گئے، اور پھر دنیا کو دکھا دیا گیا۔ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ تو کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور جو قرآن کو پڑھے ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں، تو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور یہ 6000 سال پہلے کیا 10,000 سال پہلے، 60,000 سال پہلے بھی یہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی تھی اس کے لیے بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل امین کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کو سکھایا تھا کہ کشتی کیسی بنانی ہے۔ تو یہ جانوروں کو بھی اس میں سوار کرنا تھا، اور جو ہے نباتات اور درخت کے ہر قسم کے پودوں کو اس میں لینا تھا، جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت میں نے جب بھی آپ کے سامنے پڑھی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فرمایا، یعنی جب تنور ابلنے لگے کا ذکر وہاں پر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے پانی پھوٹنے لگے، تو یہ 2 پانی کا ذکر جو ہے یہاں پر آیا ہے اس صورت میں۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ایک بارش جو ہوئی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ آسمانوں کے دہانے کھول دیے، اور آسمانوں کے کیسے کھولے دہانے کہ موسلادھار بارش 40 روز تک مسلسل ہوتی رہی، 40 روز تک موسلادھار بارش، اندازہ لگائیے آپ کہ آج 1-2 دن بھی اگر موسلادھار بارش ہوتی ہے تو پورے ندی نالے بن جاتے ہیں اور سارے شہر ڈوب جاتے ہیں، 40 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے زمین کو وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فرمایا، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا گیا، زمین کو حکم دیا گیا کہ زمین سے چشمے نکلے اور اس میں سے پانی ابلنے لگا، اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی۔ اس کے بعد کشتی جب چلنے کے قابل ہو گئی تو اس وقت حکم دیا گیا، سورہ مومنون میں جو آیت میں تفصیل آئی کہ اس میں جو ہے پورے جو ہے جوڑے نر اور مادہ رکھ لیے جائیں۔ جانوروں کی جو کیپیسٹی تھی اس میں رکھنے کی، وہ کشتی میں جو بتائی جاتی ہے 25,000 جانوروں رکھنے کی جو ہے کیپیسٹی اس میں رکھی گئی تھی۔ تو ہر قسم کا جانور، ہر قسم کا پودا، ہر قسم کا پھل وہاں پر اس
میں رکھ دیا گیا تھا، جو بھی پانی میں تیرنے کا قابل نہیں تھے اور جو ہواؤں میں زیادہ دیر تک نہیں اڑ سکتے تھے، وہ سارے پرندے، وہ سارے جانور اور وہ سارے درخت، وہ سارے پھل نر اور مادہ کے ساتھ جو ہے اس میں رکھ لیے گئے تھے، سوار کرا لیے گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اب چلنے کے لیے، اور اس کو کون چلا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے، کیونکہ اس میں نہ کوئی چپو تھا اور نہ کوئی انجن تھا اور نہ کوئی مشین تھا، بس وہ چل رہی تھی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر کئی مہینوں تک چلتی رہی وہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب تھم جاؤ۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلی وقیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ سورہ ہود 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی زمین کو حکم دیا گیا کہ پانی نگل جا پوری، اور آسمانوں کو حکم دیا کہ رک جا اور تھم جا، اب بارش برسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر سارے پانی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور جو کام کرنا تھا وہ کام کو پورا کر دیا گیا۔ اور اس آیت میں جو مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سوار کرا لینا، سارے انہیں چرند و پرند اور سارے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لینا، اور وہ اہلک کہا، اس میں اپنے اہل کو بھی سوار کر لینا۔ تو اہلک میں جو لوگ آئے تھے اس میں نوح علیہ السلام کی بیوی سوار نہیں ہوئی تھی، اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اس میں سوار نہیں ہوا تھا، وہ نافرمان تھے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں میں کیا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت، 3 بیٹے اس میں سوار ہوئے تھے، اور چوتھا بیٹا جو تھا وہ نافرمان تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس کو نیچے چھوڑ دیا گیا۔ جو زمین پر رہ گئے وہ ہلاک ہوئے، جو کشتی میں سوار ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو بچا لیا۔ وہ چوتھے بیٹے کی بیوی بھی اس کشتی میں سوار ہوئی، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی بدقسمت نکلی، وہ بھی اس میں سوار نہیں ہو سکی، وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے تعلق سے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا رب ابنی عندی من اہلک، کہا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے میرے اہل و عیال کے تعلق سے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہو سکتا، تمہارا اہل تو وہ ہے جو صالح لوگوں میں سے ہے، یہ غیر صالح ہے اس لیے تمہارا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس میں بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی زیادہ بھی چلنے والا نہیں ہے، نبی بھی ان کو نہیں بچا سکے، تو پھر دوسرے زادے کہاں سے چلیں گے؟ جو پیر زادے یا یہ زادے یا وہ زادے جو کہتے ہیں کہ ہمارا حسب نسب وہاں سے ملتا ہے، یہاں سے ملتا ہے، جبکہ نبی کے بیٹوں کو نبی نہیں بچا سک رہے ہیں، نبی اپنی بیوی کو نہیں بچا سک رہے ہیں۔ سورہ تحریم 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا 28ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ دونوں کی بیویوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دونوں نے امانت میں خیانت کی، اور وہ ہمارے انتہائی شائستہ بندوں کے گھرانوں میں تھی، اس کے باوجود وہ حضرات ان کی مدد نہیں کر سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے ایک بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا مختلف دیگر صورتوں میں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ اس میں جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم پورا ہوا، اور کشتی چلی، اور پھر کشتی کو اللہ تعالیٰ نے روکا، اور روک کر پھر جو ہے اس میں سے جو لوگ نکلے جو سوار ہوئے تھے وہ 3 بیٹے، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نسل چلائی، انسانی نسل حام، سام اور یافت سے دنیا میں جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں جو ہے ان کی وجہ سے نسلیں چلی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ ہم نے اس واقعے کو عبرت اور موعظت کے لیے باقی رکھا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس سے پہلے سورہ یونس میں بھی جو ہے تذکرہ آیا تھا کہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ آج بھی تقریباً 3500 سال ہو چکے ہیں، اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کیا تھا کہ وہ آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس کو پانی میں رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس کشتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اس کا تذکرہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ ہم نے اس کشتی کو اتارا تھا جودی پہاڑ پر، تو نے جا کے تحقیقات ہونے کے بعد اتنے سالوں کے بعد برآمد ہوئی، اور یہ پیشن گوئی جو تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً
آیاتن فہل من مدکر فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار آ رہی ہے، تقریباً 4 بار اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے لا کر یہ بتایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے، اور وہ جو ہے ان کے لیے آسان بھی فرما دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بہت سے لوگ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس سے غفلت برتتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور پھر ان کو یہ باور بھی کرا دیا گیا ہے، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم قرآن کو مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے سے گمراہ کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس سے ہدایت حاصل ہوگی اور ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ جو اس سے دور ہوگا وہ گمراہ ہوگا، جو اس سے قریب آئے گا وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، کیسی اجڑ اور گنوار قوم تھی، کیسے جو ہے غیر شائستہ لوگ تھے، کیسے مرنے مارنے پر تلے رہتے تھے ہر موقع پر۔ جب انہوں نے اس سے جڑا اور جو ہے اس کی تعلیمات کا اثر انہوں نے لیا اور پھر اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا آسمان پر ستاروں کی طرح سجا دیا، اور پھر ان کو قوت و طاقت، روب اور دبدبا، عزت اور دولت، شوکت و سلطنت، حکومت و اقتدار، سب کچھ دیا دنیا میں، سب دے کر بتا دیا کہ اس سے جو جڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے سب کچھ ہے۔ آج کتنے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، غیر مسلمین۔ آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اگر یہ پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔